دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ خرگوش کیسا جانور ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کیا خاصیتیں رکھی ہیں اور ایسی کیا وجہ تھی کہ اس کا گوشت حلال ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانے کو ناپسند فرمایا۔ ساتھ ہی ایسا کیوں ہے کہ جنات خرگوش کے سامنے نہیں آتے، اور اگر کوئی شخص اپنے خواب میں خرگوش دیکھے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اور میرے دوستو، اللہ پاک نے مینڈک کو کیوں پیدا فرمایا؟ اس کو مارنا ثواب کا کام ہے یا اس کو مارنے پر عذاب ملتا ہے؟ مینڈک کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے دوستو، ان سارے سوالوں کا جواب ہم آج کی اسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، خرگوش ایک ایسا جانور ہے جو بکری کے چھوٹے بچے جیسا دکھتا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ چھوٹے اور پیر لمبے ہوتے ہیں، اور یہ اپنی پچھلی ٹانگوں سے ہی چل پھر سکتا ہے۔ خرگوش سبزیاں اور پھل بڑے مزے سے کھاتا ہے۔ جانوروں کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مادہ خرگوش اپنے نر خرگوش سے ملنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مادہ خرگوش میں یہ خواہش، یہ اچھا زیادہ ہوتی ہے۔ مادہ خرگوش جب پیٹ سے ہوتی ہے، یعنی جب اس کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں، تب بھی یہ نر سے ملاپ کر لیتی ہے۔ خرگوش کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سوتا ہے۔ جب کوئی شکاری اسے پکڑنے کے لیے آتا ہے تو خرگوش کی کھلی آنکھیں دیکھ کر سمجھتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ خرگوش کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ دریا دیکھتا ہے تو ترنت مر جاتا ہے، اس لیے اکثر خرگوش دریا کے کنارے پائے جاتے ہیں۔ دوستو، عرب کے لوگ مانتے ہیں کہ جنات خرگوش کے سامنے نہیں آتے کیونکہ خرگوش کو حیض آتا ہے، اسی وجہ سے جنات اس کے پاس نہیں آتے۔ زندہ مخلوقوں، زندہ جیووں میں 4 ایسے ہیں جنہیں حیض آتا ہے۔ نمبر 1 عورت، نمبر 2 لگڑ بگڑ، نمبر 3 چمگادڑ، اور نمبر 4 خرگوش۔ حضرت امام ابو داؤد نے کتاب سنن ابو داؤد میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرگوش ان جانوروں میں سے ہے جن کو حیض آتا ہے۔ دوستو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خرگوش پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہیں کھایا اور نہ ہی منع فرمایا۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ خرگوش کو حیض آتا ہے اور وہ گوشت وغیرہ بھی کھا جاتا ہے، جگالی کرتا ہے، یعنی اپنے چارے کو پیٹ سے واپس نکال کر اس کو چباتا ہے، یعنی پاگور مارتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے دونوں پاؤں کے نیچے اور جبڑوں کے اندرونی حصے میں بال بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا من خرگوش کا گوشت کھانے کو نہیں ہوا۔ اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خرگوش کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو میں اسے کھاؤں گا اور نہ ہی اسے حرام قرار دیتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا خیال ہے کہ اسے خون یعنی حیض آتا ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر میں نے لگڑ بگڑ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لگڑ بگڑ کو کون کھائے گا؟ راوی کہتے ہیں پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھیڑیے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے کوئی بھی شخص جس کے اندر ذرا بھی سمجھداری ہوگی تو وہ اسے نہیں کھائے گا۔ دوستو، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خرگوش کو حیض آنے کی وجہ سے
ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا من خرگوش کا گوشت کھانے کی طرف نہیں ہوا، لیکن میرے دوستو، خرگوش کا گوشت حلال ہے۔ بھلے ہی خرگوش گندا جانور ہے، لیکن اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور تمام اہل علم کے نزدیک خرگوش کا گوشت حلال ہے۔